آپ جنات یہاں کہتے ہو، تابع کرنا تو یہ مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بلکہ بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے چھوٹے پوٹے کا کھیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے علامہ محمد اشفاق چشتی صاحب۔ جانتے ہیں ماہر عملیات علامہ محمد اشفاق چشتی صاحب سے جو ناظرین نے سوال پوچھے ہیں ان کے جواب۔ السلام علیکم علامہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی عثمان صاحب کیسے ہیں جناب؟ جی الحمدللہ علامہ صاحب، آج ایک نیا موضوع ہے جو ہمارے ناظرین نے اس پر سوالات جو میں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ ایک نیا بندہ وہ کس طرح جنات کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے، لیکن اس کا جواب میں اپنے ناظرین کو یوں دوں گا۔ بھائی عثمان صاحب، اس وقت روزانہ کے حساب سے 150 200 250 کے قریب روزانہ ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے، چینل کے ذریعے سے ہماری واٹس ایپ پر لوگ آتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 100 سے اوپر لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے شاگرد بن رہے ہیں، جو ہم سے عملیات سیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلا ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ علامہ صاحب کو ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں عامل بن جاؤں۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں بھئی آپ کا کاروبار کیا ہے، آپ کی مصروفیات کیا ہے؟ آخر آپ بالکل فارغ رہتے ہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی مصروفیات نہیں ہے، تو جب آگے سے وہ کہتے ہیں میں کہیں مزدوری کرتا ہوں، میں کہیں فیکٹری میں کام کرتا ہوں، میں کہیں ملازمت کرتا ہوں، میں آگے سے خوشی سے ان سے سوال کرتا ہوں اگر اس دوران آپ یہ عمل کیسے کر پائیں گے؟ بھئی اس کے لیے تو بالکل محنت کی ضرورت ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا، اب تو یہ ہے کہ اس دور کے اندر اس قدر مشکل ہے پہچان رکھنا کہ ہر دوسرے بندے نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، وہ ماہر عملیات بنے بیٹھے ہیں، جبکہ ان کو ماہر عملیات کے القابات کا ہی پتہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو چینل آپ کھولیں گے آپ کو ماہر عملیات نظر آئیں گے بڑے بڑے القابات کے ساتھ، اور ہماری عوام بھی بالکل سادی ہے، ان کے القابات کو دیکھ کر اور ان کے اسٹیٹس کو دیکھ کر وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پیر ہے اور بہت بڑا عامل ہے، جبکہ ان میں سے اکثر لوگ بے نمازی ہیں۔ اکثر لوگ بے نمازی ہیں۔ اگر روحانیت تو نماز کے بغیر انسان کے جسم کے اندر آ ہی نہیں سکتی، پہلی چیز۔ اب ایک بندہ نماز کے قریب نہیں جاتا، قرآن کے قریب نہیں جاتا، پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں رکھ پاتا، اور اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ کیسے اس کے اندر قدم رکھے گا؟ اس لیے میں ان ناظرین سے سب سے پہلے یہ کرتا ہوں، یہ نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ بے نمازی ہیں تو نماز سیکھیں، نماز سیکھ کر نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں، اپنی پاکیزگی صوم و صلات کی پابندی کریں، پھر عملیات سیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو روحانیت نصیب ہوگی۔ ایک نئے بندے کے لیے میرا مشورہ یہی ہے آپ کے سوال کے لیے کہ اگر واقعی ہی وہ نیا بندہ اگر کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کے اوپر پابندی کرے، پھر کسی شیخ کامل عامل بعمل کی خدمت میں جا کر اس سے علم سیکھ کر پھر عملیات کے اندر قدم رکھے، پھر اللہ اس کو ہر قدم کے عوض کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ تو علامہ صاحب آگے سوال ہے ہمارے ناظرین کا کہ کس طرح سے چلا کیا جاتا ہے، یعنی چلا کس طرح کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کا چلا کر رہے ہیں۔ اگر یہ آپ صرف روحانیت کا چلا کر رہی ہیں کہ میرا زہر بھی پاک ہو جائے، میرا باطن بھی پاک ہو جائے، میری دنیا بھی سنور جائے، میری آخرت بھی سنور جائے، تو پھر آسان ہے۔ پھر آپ ہر نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کرنے کے بعد کلام اللہ کی تلاوت کریں، اللہ کے میسج اور پیغام کو قرآن کے ذریعے سے اس کو فالو کریں، اپنائیں، انشاءاللہ آپ کو روحانیت نصیب ہو جائے گی۔ حلال و حرام کی پہچان رکھیں، روحانیت نصیب ہو جائے گی۔ جی تو علامہ صاحب آگے سوال ہے ہمارے ناظرین کا، جنات کن لوگوں کے تابع یعنی فرما بردار ہوتے ہیں؟ پہلی نمبر بات میری یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان جب عبادات کے اندر مصروف ہوتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو بندہ، اب توجہ سے سننے والی بات ہے ناظرین کے لیے، جو عامل بننا چاہتے ہیں، جو جنات کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو بندہ
اللہ کے हुजूर सजदा रेज होता है, यानी कि नमाज के अंदर वो 2 सजदे करता है हर रकात के अंदर। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क़ियाम भी 1 मरतबा हर रकात में, तशहुद भी 1 मरतबा और रुकूक भी 1 मरतबा, लेकिन सुजूद 2 मरतबा क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह ने हुक्म फरमाया फ़रिश्तों को कि मेरे फ़रिश्तों मुझे सजदा करो, जब वो सजदा करने लगे उसमें इबलीस जो था, ये भी फ़रिश्तों का सरदार था, अकड़ गया, तकब्बुर के अंदर मुब्तला हो गया। उस वक़्त जब हम 2 सजदे करती हैं, उस शैतान को ललकारते हैं कि इबलीस सुन, तू अपने रब को 1 सजदा करने पर इनकारी हुआ, हमें देख हम अपने रब को हर रकात के अंदर 2-2 सजदे करते हैं। सुभान अल्लाह। 5 नमाज़ें अगर आप पढ़ती हैं तो 5 नमाज़ों में 96 सजदे बनते हैं, 96 सजदे बनती हैं। हदीस पाक के अल्फाज हैं, सरकार दो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने रब को जितने भी उसने सजदे किए होंगे, अल्लाह उस एक एक सजदे के इवज़ अगर 50 साल की उम्र तक वो सजदे करता रहा, नमाजों की पाबंदी करता रहा, अल्लाह एक एक सजदे के बदले उसको अपना दीदार फरमाएगा, अपना दीदार कराएगा। माशाअल्लाह। जिन्नात को अगर आप ताबे करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह की सारी मखलूक, फर्श वाले, अर्श वाले आपके ताबे हो जाएं, तो फिर नेक बने, परहेजगार बने, सोम सलात की पाबंदी करें। जब ये करेंगे, सामने भी जिन्नात तुम्हारे ताबे, बैं भी हर वक्त तुम्हारे मुसलमान जिन्नात ताबे होकर तुम्हारे मददगार बन कर रहेंगे, तुम्हारी खिदमत करते रहेंगे। कभी तुम्हारे जूते उठाकर खिदमत करेंगे, कभी तुम्हें दबाकर तुम्हारी खिदमत करेंगे, हर वक्त तुम्हारे लिए मददगार साबित होकर रहेंगे। जी माशाल्लाह। तो अल्लामा साहब, आगे नाजरीन का सवाल है कि क्या जिन्नात हमेशा के लिए हमारे ताबिया यानी फर्माबरदार बनकर रह सकते हैं? जी बिस्मिल्लाह, पूरी ज़िंदगी रह सकती हैं। और यहाँ तक मैं एक हदीस भी सुनाता चलूँ। सरकार दो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, सो मुसलात के पाबंद हैं, अल्लाह रसूल की फर्माबरदारी करने वाले हैं, जो जिन्नात तुम्हारे ताबे होती हैं, अगर वो मुसलमान होती हैं, साहब ज़रा तुम नेक हो, मुसलमान हो, तुम्हारे ताबे भी मुसलमान होंगे, नेक और परहेजगार होंगे। फरमाया जब वो फौत हो जाता है, बंदा मोमिन फौत होता है जिसके ताबे जिन्नात थे, अल्लाह की दूसरी मखलूक थी, फरमाया मरने के बाद वो जिन्नात उसकी कब्र के इर्द गिर्द खड़े होकर इबादत रब की करते हैं और दुआ उस जाने वाले के लिए क़यामत की सुबह तक करते रहते हैं। आप जिन्नात यहाँ कहते हो ताबे करना, तो ये मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, आपके हाथ में है, आपके बाएं हाथ का खेल है, बल्कि बाएं हाथ का खेल नहीं, बाएं हाथ की छोटी उंगली के छोटे पोटे का खेल है। आप अल्लाह की दूसरी जिन्नाती मखलूक को अपने ताबे करना चाहें तो कर सकते हैं। किसके ज़रिए से? शैतानी चीज़ों के ज़रिए से नहीं, गलत तरीके से नहीं, जिससे ईमान ख़त्म हो जाए, जिससे इंसान करने से कुफ्र के अंदर मुब्तला हो जाए, वो चीज़ों से नहीं। अगर वाकई करना चाहती हैं कि जिन्नात आपके ताबे रहें, तो फिर अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे बने। हाथ उठाएंगे, हाथ मुंह तक नहीं पहुँचेंगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को पहले कबूल करेगा। आपकी दाएं बाएं आगे पीछे जिन्नात ही जिन्नात होंगे। जिस तरह का जायज़ काम उनसे करवाना चाहेंगे, वो आपकी खिदमत भी पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। जी, तो अल्लामा साहब, आगे आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल पूछने से पहले एक भाई का सवाल जो मैं बयान करता चलूँ कि एक वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि अल्लामा साहब से पूछ के बताइएगा कि अगर मैं चिला करना चाहता हूँ, यानी कि जिन्नात को अपने ताबिया करना चाहता हूँ और ये अमल करना चाहता हूँ, तो क्या वो मेरी अपनी नज़र से रहनुमाई फरमाएंगे? यानी कि अगर मैं वो चिला करता हूँ तो मेरे पीछे वो नज़र रखेंगे कि नहीं? जी, मेरी तो हर वक्त नज़र होती है भाई उस्मान साहब, हर पर नज़र है। तो हम तो चाहते हैं कि आप नेक लोग बने। ये चैनल बनाने का मकसद या माल वगैरह कमाना नहीं है। ये जो हम माल कमा रहे हैं ना, शायद दूसरे आमलों को पता चल जाए, ये माल सबसे कीमती ज़ेवरात, हीरे जवाहरात हम कमा रहे हैं। हज़ारों नहीं भाई उस्मान साहब, लाखों लोग इस वक्त जो बेनमाजी थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चैनल के विसासत से नमाजी बन गए। हज़ारों लोग जो कुरान पाक से दूर थे, वो कुरान की तिलावत करने वाले बन गए। हमें तो कभी कभार रोना आता है, हम देखते हैं, अक्सर नाज़रीन हमें कहते हैं कि हमें तो फ़लाँ सूरत पढ़नी नहीं आती, फ़लाँ आयात नहीं आती। एक हिंदू लड़की, मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे ऊपर तो मसला है, लेकिन वो कहने लगी मेरा मसला ख़त्म कर दे। मैंने कहा इसके लिए आपको अमल करना पड़ेगा। वो कहने लगी मैं अमल करूँगी। मैंने कहा इसको कुरान पाक की तो तिलावत करनी पड़ेगी। वो आगे से फ़ौरन बोल कर कहती है मुझे सूरत फलक भी आती है, सूरत नास भी आती है, आयतुल कुर्सी भी आती है। अब खुद मुसलमानों का क्या हाल है? इसमें मुसलमान कितने ऐसे हैं जिनको अभी तक नमाज नहीं आती, जिनको सही तरीके से अभी तक कलमा पढ़ना नसीब नहीं है, कलमा पढ़ना नहीं आता, कलमे के माने को नहीं समझ पाए।
تو انشاءاللہ ہماری ہر وقت نظر ہے، ہم تو چاہتے ہیں آپ نیک لوگ بنیں، متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، اللہ رسول کے فرما بردار بنیں۔ انشاءاللہ ہر وقت جس طرح کی ہمارے لیے کوئی خدمت ہوگی ہم آپ کی رہنمائی بھی کریں گے اور آپ کو داد بھی دیں گے۔ ہر وقت ان میں سے ہم نہیں ہیں بھائی عثمان صاحب کہ ہم آپ سے ایک وقت رابطہ کریں گے، دوسری وقت رابطہ منقطع کر دیں گے۔ 24 گھنٹے ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی، تو علامہ صاحب اب آخری سوال جو ہے، جنات کو تابع کرنے کا کوئی خاص عمل بتائیے۔ جی، جنات کو تابع کرنے کا خاص الخاص عمل دے رہا ہوں میں آپ کو۔ جی صرف آپ نے 17 دنوں کے لیے یہ چلہ کرنا ہے، جی کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ 17 دنوں کا چلہ ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت اور مجرب بار بار آزمودہ ہے۔ ہم نے صرف آپ کو نہیں دے رہے، کئی لوگوں کو ہم نے دیا، لیکن ویڈیو میں پہلی مرتبہ آپ کو دے رہا ہوں۔ جی اور اپنا خاص الخاص وظائف میں سے خاص الخاص چلے میں سے ایک چلہ ہے 17 دنوں کا۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی آتا ہے آپ کو پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد ایک ٹائم مقرر کریں، صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کر آپ نے صرف 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور کرنے سے پہلے آپ نیت کر لیں، کس چیز کی؟ کہ میں مسلمان کے کتنے طاقتور جنات کو اپنے تابع کر رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، اس سے کون کون سا کام لینا چاہتا ہوں، ان سے کون کون سی مدد میں لینا چاہتا ہوں، نیت کر کے اس کا نیت کر کے آپ بیٹھ جائیں روزانہ کی بنیاد پر 17 دنوں تک۔ لیکن اس میں اور بھی آسانی کر دوں، اگر فرض کی آپ نے نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھی تو صاف ظاہر شہروں کے اندر مسجدیں بند ہو جاتی ہیں نماز کے ختم ہونے کے بعد، آپ کے لیے مشکل ہوگا، کوئی مسئلہ، نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، پڑھنے کے بعد آپ گھر کے اندر چلے جائیں، لیکن وہاں شور شرابہ نہ ہو، ایک جگہ مقرر کریں، اس جگہ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے صرف اور صرف 17 دنوں تک 313 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس میں سے آپ نے 5 دن صدقہ دینا ہے۔ صدقہ پہلے دن اسٹارٹ کر لیں، وقفے سے پھر دیتے رہیں۔ صدقہ کس چیز کا دینا ہے؟ صرف 1 کلو گوشت لے کر، موٹا گوشت اس میں شرط ہے، موٹا گوشت لے کر 1 کلو صدقہ دینا ہے۔ پہلے دن صدقہ آپ نے سامنے رکھ کر بھی اسٹارٹ کرنا ہے، کرنے کے بعد عمل کرنے کے بعد وہ صدقہ دے دیں۔ کیسے دینا ہے؟ جس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اس چھت کے اوپر پھینک دیں، آپ کی مرضی، لیکن اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے، اگر آپ چھت کے اوپر پھینک دیں گے ارد گرد والے دیکھیں گے کہ مکان ساتھ ساتھ جڑے ہوتی ہیں تو تضاد پیدا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس تضاد سے بچنے کے لیے آپ قبرستان کے اندر پھینک دیں۔ اور جس وقت آپ پھینکنے کے لیے جائیں تو آپ نے تھوڑی سی آواز کے ساتھ کہنا ہے، میں فلاں جنات کو تابع کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں، یہ جنات خاص الخاص تمہارے لیے یہ صدقہ ہے۔ 5 دن صرف کرنا، 17 دن عمل کریں، 5 دن صدقہ دیں، اللہ کے فضل و کرم سے جنات آپ کے تابع ہو جائے گا۔ جی صحیح۔ تو ناظرین محترم، بہت ہی آسان اور مجرب عمل ماہر عملیات روحانیت کے ماہر علامہ محمد اشفاق چشتی صاحب نے آپ کو جنات کو تابع کرنے کا آسان سا عمل بتایا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر جن لوگوں نے جنات تابع کرنے ہیں تو ان لوگوں کے لیے، باقی جو اس کے ساتھ شرائط ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی احسن طریقے سے بیان کی ہیں۔ تو ناظرین محترم، آخر میں ایک بات کہتا چلوں کہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو ویڈیو کے اندر علامہ صاحب کا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ مینشن کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کمنٹ کے ذریعے یا واٹس ایپ پر آپ وائس میسج کر کے بھی سوال اپنے جان سکتے ہیں۔ آپ کو روحانیت کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، آپ اپنا سوال بیان کر کے اس کا حل جان سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اس ویڈیو میں اجازت دیجیے، نئی ویڈیو میں اور نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔